اللہ کیا کہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، لیکن انسان ہے جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ کی بات نہ مان کر. اللہ نے جن کاموں کو کرنے سے انسان کو روکا ہوتا ہے، انسان دنیا کے مزے کی خاطر، نفسانی خواہش کی خاطر، شہوت کی خاطر، لسٹ کی خاطر وہی کام کرتا ہے. دنیا کے تھوڑے سے مزے کو، تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر متاثر ہو کے، امپریس ہو کے اللہ کی آیتوں کو انکار کرتا ہے، اللہ کی حدودوں کو کراس کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، جس کی وجہ سے وہ خود پہ ظلم کرتا ہے. آئی مین ٹو سے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، فائنینشلی، ذہنی، قلبی، روحانی. اگر فائنینشلی نقصان نہیں ہو رہا، ذہنی تو ہو رہا ہے بھائی. اگر ذہنی نہیں ہو رہا، دل تو بے چین ہے. اگر دل بھی خوش ہے، دھمک ڈھول ہے، اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہے اور دل بھی اچھا ہے، ڈیزائرز بھی ہٹ ہے، سپر ڈوپر چل رہا ہے، دوستیاں یاریاں نبھائی جا رہی ہیں، لیکن رات کو سونے سے اس کی روحانیت اسے پریشان تو کرے گی. کبھی یہ دنیا کے ششکے ختم بھی ہوں گے اس کی لائف سے. 24 گھنٹے کی لائف ہوتی ہے بھائی، 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. کتنا انجوائے کر لے گا، کتنا خود کو مصروف رکھ لے گا ایک انسان اللہ کی نافرمانیوں میں. کبھی رات بھی آئے گی نا، کبھی یہ جسم تھکے گا بھی نا، اسٹیمنا کبھی لو بھی ہوگا نا، اکتائے گا بھی نا، کوئی غم کی خبر بھی تو سنے گا نا، جس سے اس کے ایموشنل سینسر ایکٹیو ہوں گے. پھر کیا کرے گا؟ پھر اپنی روحانیت کو کمزور محسوس کرے گا، اپنے اندر کے انسان کو اکیلا، تنہا، روتا ہوا دیکھے گا. یہ تو ظلم ہی ہوا، خود پہ ہوا نا. اللہ تو نہیں کر رہا، اللہ نے تو کہا سود نہ کھاؤ. انسان کہتا ہے سود نہیں کریں، کاروبار کیسا چلے گا؟ پھر اسی کاروبار میں لاس ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے وہ. اللہ نے کہا زنا نہ کرو، جب نسلیں برباد ہوتی ہیں پھر انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. جب دل کا سکون غائب ہوتا ہے، ذہن الجھتا ہے، ظلم ہو گیا خود پہ بھائی. اللہ کہتا ہے زیادہ اوور تھنکنگ نہیں کرو لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ ہونا چاہیے. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کاش یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. اگر ایسا ہو جائے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا. ابے ہو عقل کے اندر، ریلیکس، چل. کیا ہو گیا؟ بیٹھا تو آج میں، ہاں سوچ تو کل کی رہا ہے، پریشانی ہوگا، اور وہ بھی سوچ گندا رہا ہے تو صحیح تو سوچ پھر. لیکن کل میں نے یہ کرنا ہے، فلانے کی عزت پہ ڈاکے ڈالنے ہیں، فلانا گھر اجاڑنا ہے، فلانے سے ملنا ہے، فلانے سے یہ. آج نہیں ہو سکا، آج لوگ تھے، کل موقع ملا نا، کل میں نے اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے. اب پریشانی ہوگی. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. نماز پڑھو گے، میری یاد آئے گی، گناہ ہلکے ہوں گے، دل کھلے گا، ذہن کھلے گا، سکون ملے گا. انسان کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، کام کرنے ہیں مجھے. کر پھر. اللہ کی نماز کو چھوڑ کے جو تو کام کر رہا ہے نا، اس کام کی تھکاوٹ تجھے بے حال کر دے گی بھائی. تو یہ سوچ رہا ہے کہ نماز پڑھنے سے میرا کام ڈسٹرب ہوگا، واللہ نماز چھوڑ کے تیرا کام ڈسٹرب ہوگا. نہیں مانتے، ظلم کرتے ہیں خود پہ. اللہ نے تو ہمیں بہت ایک اچھی سی زندگی کا بتایا، اس کو فالو کرو گے، مزے کرو گے. دکھ آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس دکھ کا بھی کیا عالم ہوگا نا، وہ پریشانی بھی کیا پریشانی ہوگی نا، وہ آزمائش بھی کیا آزمائش ہوگی، کہ جس کو لے کر تمہارا رب تم سے پہلے تمہاری مدد کو ریڈی رہے. وہ اکیلا اور تنہائیوں میں کیا گیا سفر بھی کیا کمال ہوگا نا، کہ جس میں گلے شکوے تو آتے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں رہا، کوئی ساتھ نہیں ہے، لیکن 2-4 قدم اٹھانے کے بعد جب تمہیں رب یہ ریئلائز کروائے گا کہ بندے میں بھی تیرے ساتھ چل رہا ہوں کیا زبردست ایک کیفیت ہوگی نا، جب ایک انسان زندگی کے سفر پہ چل پڑے اور اس کا رہبر اور اس کا دوست، اس کا ساتھی اللہ ہو. کیا رہنمائی کرے گا نا وہ، کیا راستے آسان کرے گا نا وہ. ریلیکس، اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر کے ضائع نہ کریں. اللہ کی ملاقات کے شوق میں اپنی زندگی گزاریں. قریب ہے، آج ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کل لڑک گئے، مر گئے، ختم، گئے اپنے رب کے پاس. سوال کرے گا،
سوال جواب چلیں گے, فیصلے ہوں گے. امیجن کیا کرو یار, کبھی کبھی مرنا ہے, ہمیشہ نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سمجھ عطا فرمائے, اپنی محبت عطا فرمائے, اور اپنی محبت میں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میں بتا رہا ہوں آپ کو, ڈر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اتنا جلدی نہیں بدلتا, لیکن محبت میں انسان خود کو خود ہی بدلنے کی چاہت کرتا ہے, کیونکہ فائن میرے اندر تو یہ کمی کوتاہیاں ہیں, لیکن اگر تم چاہتے ہو نا تو تمہارے لیے میں یہ سب چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی. ہاں, ڈر میں تو اکثر انسان اکڑ بھی کرتا ہے. جب کوئی اسے ڈراتا ہے کہ یہ کرو, جب کوئی اسے دھمکاتا ہے کہ ایسے کرو, تو آگے سے کہتا ہے نہیں کرنا. یہ والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. لیکن محبت ایک ایسا قیمتی جذبہ ہے جو اکڑ والے ایلیمنٹ کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. انسان کو جھکنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, بچھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے محبت کیوں کرے, اس کے تو ان گنت ریزنز ہیں. اس نے آنکھیں دی, اس نے کان دیے, اس نے جوانی دی, اس نے شعور دیا, اس نے ماں باپ دیے, اس نے دنیا دی, زندگی دی. زندگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا. کوئی دیوانگی نہیں ہوتی, کوئی آوارگی نہیں ہوتی, کوئی چاہت نہیں ہوتی, کوئی خواہش نہ ہوتی. اگر یہ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, اگر یہ زندگی مل رہی ہے, اور اگر انجوائمنٹ چل رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں مینٹین ہے, اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ سے محبت کرنے کے تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کروڑوں ریزنز مل جائیں گے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں, اتنے احسانات کر رکھے ہیں کہ اگر وہ اسے گننے بیٹھ جائے گن نہ سکے. آپ کی میتھمیٹک فیل ہو جائے گی. کوئی ایسا فگر آپ کو نہیں میسر آئے گا میتھس میں کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو کہ مجھ پر نا اللہ کی اتنی نعمتیں انفینٹ, کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی. کیا کیا کاؤنٹ کرو گے؟ اپنے جسم پہ غور کرنے بیٹھ گئے, صدیاں نکل جائے گی. اور کیسے کاؤنٹ کرو گے؟ 1 سے لے کر 1 ارب تک کی گنتی گنو ذرا بیٹھ کے, کتنے سال نکل جائیں گے بیچ میں. تو اللہ سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ سب سے بڑی اور سب سے بڑا ریزن بتاؤں, وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. وہ ایک بندہ تھا, جب اسے اللہ کے لیے مارا جا رہا تھا تو اس مارنے سے پہلے اس کو دھمکایا گیا کہ ہم تمہاری جان لے لیں گے اگر تم نے اللہ کی عبادتیں نہ چھوڑی, اگر پیغمبروں کا ساتھ دینا نہ چھوڑا اور اس حق کو چھوڑا نہ. تو کیا کہتا ہے, وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. کیوں چھوڑوں اللہ کو, کیوں نہ کروں میں اس رب کی عبادت کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے بھائی, مجھے بنایا ہے, مجھے تخلیق کیا ہے, میں کیوں نہ عبادت کروں اب اس کی؟ یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے. کیا ریزن ہے میرے پاس کہ میں اس کی عبادت نہ کروں؟ بتاؤ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اتنا نہیں, واپس بھی اسی کے پاس جانے والا ہوں. وہ تو ایسا رب ہے کہ بندہ مر کے بھی اس سے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا. پھر میں کیوں نہ جاؤں اللہ کی طرف, میں کیوں نہ مانوں اللہ کی؟ جب شروعات اس نے دی, چلا بھی وہ رہا ہے, مارے گا بھی وہ, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہ کرے گا, فیصلے بھی وہ کرے گا. 1 سے لے کر 100 تک کی ساری چیزیں میری رب سے جڑی ہیں. رب کے بغیر میں ہوں کچھ نہیں, اس کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں, اس کے بغیر میری کوئی امید نہیں, اس کے بغیر میرا کوئی مددگار نہیں, کوئی دوست نہیں. اور بھائی واٹس دا ریزن کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں, میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ یہی بات ہے, ہم کیوں اللہ کی عبادت نہ کریں؟ ہم کیوں اللہ کے لیے اپنی زندگیاں نہ کھپائیں؟ ہم کیوں اللہ کے لیے نمازیں نہ پڑھیں؟ ہم کیوں شیطان کی باتوں میں آ کے الجھ کے, ڈپریس ہو کے, انزائٹک ہو کے, مایوس ہو کے, کونے میں بیٹھ کے سسکیوں میں اپنی زندگیاں گزارتے رہے؟ بہت کچھ ہے کرنے کو, صرف ایک قدم ہی تو اٹھانا ہے. اب وہ قدم اگر آپ یہ چاہ رہے ہو کہ کوئی جادو اٹھ جائے تو ایسا نہیں ہوگا. پھر تم کیا کرو گے؟ کیا وہ رب اس لائق نہیں ہے کہ تم نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف آؤ اور پھر وہ رب تمہارا دل بدل دے؟ کیا وہ رب اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, جس کی نعمتیں چبا چبا کے ہمارے دان تھک گئے؟ تو یار اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, پورے دین میں داخل ہو جاؤ, لوگوں کی پرواہیں چھوڑ دو. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, یا تو رب کی پرواہ کر لو یا لوگوں کی پرواہ کر لو. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, یا تو مزوں میں گزار لو اور یا عبادتوں کی مشقتیں کاٹ لو. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, یا تو لوگوں کو خوش کر لو یا رب کو خوش کرو. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, یا تو تنہائیوں میں گمسم لٹکائے چہروں کے ساتھ روتے دھوتے, حالات کی پرواہ کیے, خود کو بوجھل, ذہنوں کو بوجھل, دلوں کو تنگ کر کے بند کر کے گزار دو. اور یا تو پھر اٹس اوکے بول کے آگے کا سفر شروع کرو. ایسا سفر
یہ جو تمہیں تھکائے گا ضرور، لیکن جب تم اس کی منزل پہ جاؤ گے اور جب تم اس کے ریوارڈز دیکھو گے تو تمہاری ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ، تمام جہانوں کے مالک، تمام جہانوں کے خالق، زمینوں اور آسمانوں کو بنانے، چلانے، سجانے اور اس پر پوری طرح سے اپنی قدرت رکھنے والے رب، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے، گنہگار، غافل، لا علم، نکمے بندے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ جن گناہوں سے آپ نے منع کیا تھا سب کر لیے، اس کے بعد بھی اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. آس لگائے بیٹھے ہیں یا رب، امید لگائے بیٹھے ہیں یا رب، تیرے ایک کن کے انتظار میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں یا رب. اے اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ہمارے گناہوں نے ہمیں تباہ کیا، ہمیں بے چین کیا، ہمیں بگاڑا، ہمیں الجھایا. اے رب ہمیں سلجھا دے، اے رب ہمیں ہلکا کر دے. اے رب گناہوں کا بوجھ جو ہمیں اپنے تلے دبائے جا رہا ہے، اے اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے. یا رب تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو بے عیب ہے، تو ہر برائی سے پاک ہے. لیکن اے اللہ دنیا جہاں کی ساری خطائیں ہمارے اندر، دنیا جہاں کی ساری بغاوتیں ہمارے اندر، دنیا جہاں کی ساری غلطیاں ہمارے اندر، ساری کمزوریاں ہمارے اندر، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں یا رب. تیرے بغیر چل نہیں سکتے یا رب. ہمیں ہر حال ہر آن تیری ضرورت پڑتی رہی ہے، آج بھی ہے اور آگے بھی پڑتی رہے گی یا رب. ہمیں گناہوں سے بچا لے یا رب، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا لے یا رب، ہمیں پھسلنے سے بچا لے یا رب. بچی کچی زندگی اپنی یادوں میں، اپنی عبادتوں میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے یا رب. ہمارے دلوں کو ہلکا کر دے اپنے نور سے، کہ جس نور سے دنیا کے تمام اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں. ہمارے اندھیرے ختم کر دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان ہمیں اس وقت گناہ کرواتا ہے جب تو ہمیں یاد نہیں ہوتا. اے اللہ تیری یاد ہمیں ہر گناہ سے بچا سکتی ہے. اے اللہ تیرا دھیان ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اپنا دھیان عطا فرما. اس بات کا یقین عطا فرما کہ تو ہمارا رب ہے. اس بات کا یقین عطا فرما کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اس بات کا یقین عطا فرما کہ عنقریب ہم آپ سے ملنے والے، آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے. اے اللہ ہم ایسے نہیں آنا چاہتے، ہم ایسے نہیں آنا چاہتے، ہم پاک صاف ہو کے آنا چاہتے ہیں یا رب. اور ہم ایسے بننا بھی نہیں چاہتے تھے یا رب. دنیا نے الجھا دیا، لوگوں نے الجھا دیا، نفس اور شیطان نے الجھا دیا. اللہ ہمارے دلوں میں تو آج بھی تیری محبت ہے، آج بھی کہیں نہ کہیں پہ تیری رحمت کا انتظار ہے کہ تو کب ہماری طرف رحمت کی ایک نگاہ کرے گا اور ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے دل بدل جائیں گے، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے یا رب. تیرے لیے تو لوگوں نے زندگیاں قربان کر دی، آل اولاد قربان کر دی. خود کو بدلنا، گناہوں کو چھوڑنا، تیری عبادتوں کو اختیار کرنا، اے اللہ یہ تو اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. ان کا فائدہ تو ہمیں دنیا میں بھی نظر آتا ہے اور ہم ٹھہرے حریص لوگ. اے اللہ ہمارا حرص اپنی عبادتوں پہ شفٹ کر دے. اے اللہ جو لوگ ہمیں الجھا کے چلے جاتے ہیں اور ہم تجھ سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رکھ یا رب. اپنا تعلق عطا فرما یا رب، اپنی محبت عطا فرما یا رب. تیرے بغیر اب نہیں جیا جاتا، جو صاف سی بات ہے. دل ٹوٹ چکے ہیں، ذہن الجھ چکے ہیں، خود کو خود ہی اتنا 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 برباد کر چکے ہیں کہ اب سارا سکون تجھ میں نظر آتا ہے. اب یہ ٹوٹا ہوا دل تیرے علاوہ کوئی نہیں چھوڑ سکتا. اے اللہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو کریں گے غفلت، ہم تو بندے ہیں. ہمارے اندر تو آپ ہی نے گناہوں کا ایلیمنٹ رکھا ہے، ہم نے تو کرنے ہی گناہ ہے. لیکن اے اللہ تو عیب سے پاک ہے، تیری شان تو بہت اونچی ہے. تو ہم سے سچی محبت کرتا ہے، ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنی قدرتوں سے، جیسے تو اس دنیا کا رخ چینج کرتا ہے، جیسے تو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، ہمارے دلوں کو بدل دے یار، ہماری سوچ کو بدل دے یار، ہمارے بگڑے اعمال کو بدل دے یار.
جو لوگ گناہوں میں ہیں انہیں تو سب سے زیادہ تیری ضرورت ہے یا رب. جو لوگ ٹوٹ چکے ہیں ان کا اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں یا رب. ہم پر رحم فرما یا رب. بہت ضروری پڑتی ہے, بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے آپ کی یا رب. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ تجھ سے غافل ہیں ان کی غفلت کو دور فرما. جو لوگ تجھ سے جا ملے ان پر رحم فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے جنت کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. جو لوگ تجھ سے ملنے والے آج کل پرسوں ابھی, اے اللہ ان کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اگر وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جانے والے ہیں تو ان کے لیے ایمان کو اپنانے کے راستے آسان کر دے. اور اے اللہ جو زندہ رہنے والے ہیں جن کو مہلت ملنے والی ہے تیری طرف سے, اے اللہ ان کو اپنی ڈھیل کے حوالے نہ کر. اے اللہ انہیں ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھ, ان سے نیک اعمال اور دین کی سربلندی کے لیے کچھ کام لے لے یا رب. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, ہم پر رحم فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین یا رب العالمین. یہ طلب کے فیصلے ہیں, یہ اللہ کی رحمت کے فیصلے ہیں, اللہ کی نظر کرم کے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی ہمیں ایسے ہی ذوق و شوق سے اللہ کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی باتوں سے اپنے دل کو دھونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ذہن دن بدن آہستہ آہستہ کر کے ایسے ہی سلجھتے رہیں, ہمارے دل ایسے ہی اللہ کی یاد سے نورانی ہوتے رہے, اور ہمارے چہروں پر ایمان کی وجہ سے اپنے بڑھتے ہوئے ایمان کو دیکھ کر ایک اطمینان کی فیلنگز رہے. سے کوئی حل بتاؤ, پریشانی کیسے دور ہوگی؟ ایڈمٹ کیا کریں سچویشن, ایکسیپٹ کیا کریں جو بھی حالات آپ کے ارد گرد جنریٹ ہو رہے ہوں, چل رہے ہوں, اینڈ دیٹس اٹ. یہ پریشانی ختم کرنے کا سب سے آسان ہے. اگر آپ سوچتے رہیں گے کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, آپ کبھی بھی پریشانی سے نکل نہیں سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نارمل لگ رہا ہوں؟ الحمدللہ ایسے ہی رہتا ہوں میں. تو کیا میری زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو بڑے بڑے اسکالرز آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, کیا ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ یہ تو میں آج کل کی مثال دے رہا ہوں. اچھا چھوڑو یہ چیز. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود, جس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, جس کے لیے کائنات بنی, جو اللہ کی نظروں میں بہت محبوب انسان ہے, کیا ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں تھی؟ تو لیکن انہوں نے پریشانیوں کو لفٹ نہیں کروائے. اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کے سامنے اپنی میں کو نہیں رکھا. ٹھیک ہے, مطلب کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, ہر بار صبر کیا, ہر بار اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات, بنے ہوئے حالات پر الحمدللہ کا. اور یہ چیز اگر آپ بھی فالو کریں گے تو ٹرسٹ می, کوئی بھی پریشانی آپ کو پریشانی لگے گی. آپ کی پریشانی کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ کسی نے چھوڑ دیا ہوگا, کسی نے 2 تھپڑ مار دیے ہوں گے, کسی نے ہرٹ کر دیا ہوگا, کسی نے دھوکہ دے دیا ہوگا. آپ کی اولاد شاید, اگر اولاد ہے تو چلو اولاد نافرمان ہو گئی ہوگی. اگر آپ شادی شدہ ہے تو چلو ہسبینڈ یا وائف کے جھگڑے چل رہے ہوں گے, یا ماں باپ آپ کو ٹونٹ کر رہے ہوں گے, یا آپ کی کوئی جاب نہیں ہوگی. کیا ہے مسئلہ آپ کا بھائی؟ یہ مسئلہ ہے ایمان کی دولت ملنے کے بعد, اللہ کا نام لینے کے بعد, اور جنت اور جہنم کا تعارف ہو جانے کے بعد, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا احساس ہو جانے کے بعد, دنیاوی کسی بھی سچویشن کی پرواہ ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے, اور وہ ہے اسٹریٹ فارورڈ سا, میرا فوکس اللہ پہ ہے. اللہ تو کہیں میرے اعمال کی وجہ سے اللہ اور میرا تعلق ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا نا؟ اوکے فائن. اگر اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے میرے اور اللہ کے تعلق میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, سو اس پہ مجھے خوش ہونا چاہیے. اینڈ دیٹس اٹ. میرا اور تمہارا زندگی کا ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا. اب میں آپ کو ایک ایسی مثال دینے والا ہوں کہ اگر آپ سمجھ گئے نا تو آپ اپنی زندگی کے سارے مسئلوں بھول جائیں گے. بلکہ یہ جو آپ حالات کی عبادت کر رہے ہیں نا, کہ جب یہ حالات ٹھیک ہے تو آپ بھی خوش ہیں, حالات خراب ہو گئے تو آپ بھی پریشان ہو گئے, آپ ان عبادتوں کو چھوڑ دیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا. اب میری ایک بات سنیں, جو دنیاوی پرابلم, جو دنیاوی چھن چھبیلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں ایڈ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ سٹریس بھی ہو جاتے ہو, انزائٹی بھی آپ کو گھیر لیتی ہے, پینک بھی ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, پریشان رہتے ہو, گمسم ہو جاتے ہو, اچھے بھلے انسان ہوتے ہو, اتنے میچور ہوتے ہو, اتنے سینسیبل ہوتے ہو, اتنے گڈ لکنگ ہوتے ہو, اتنے اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہو, اتنی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہو, لیکن جیسے ہی زندگی آپ کو تھوڑا سا ڈچ کرتی ہے آپ ساری پازیٹیوٹی بھول جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک نیگیٹو سا انسان بنا کر اپنی زندگی کو چہرے لٹکا کر جی رہے ہوتے ہو, جس کی وجہ سے گڈ تھنگس بھی آپ پر, اچھی چیزیں بھی آپ پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا, آپ کسی سے بات کرنے کے لائق نہیں رہتے, آپ کہیں جاتے نہیں ہیں, کہیں آتے نہیں ہیں, سٹک ہو جاتے دنیاوی حالات کی وجہ سے. اب دنیاوی حالات میں ہر پرابلم ہے, ہر سچویشن ہے, ہر کرٹیکل تھنگ ہے. اوکے فائن. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام,
ان کی زندگیوں میں آلریڈی غلامی والا ایک سب سے بڑا مسائل ہے. آپ کو کسی نے غلام نہیں بنایا ہوا کہ آپ تو آزاد ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, 2 باتیں کوئی سنائے تو آگے سے 4 باتیں بھی سناتے ہیں. حضرت بلال آلریڈی مسائل میں کہ وہ رات دن کسی کی غلامی میں. بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی, ٹھیک ہے, اوکے, ایمان سے پہلے بھی پرابلمز, غلامی کی زندگی, سکون تباہ, چین تباہ. ایمان کے بعد جو حالات آئے وہ دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کا اقرار کیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا. اب اگر سوچا جائے تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے, ایک بندہ اللہ کے نبی کی بات مان رہا ہے, اپنی آخرت کے فیصلے کر رہا ہے, تو یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے نا. اب ایکسپیکٹیشن تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی ہوگی نا کہ اب میں کامیاب ہو گیا, لیکن ان پر زندگی کون سے حالات لے آئے کہ لوگوں نے اسے لٹا دیا ریتلی زمین پر دھوپ میں, اور لوگ اسے کوڑے مار رہے ہیں اور اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو اچھا فیصلہ تم نے کیا نا اسے چھوڑ. یعنی جو چیز اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ پر زندگی اور تنگ ہو جائے اور پھر بھی آپ ڈٹے رہے, ثابت قدم رہے. یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے, یہی تو ثبوت ہے اللہ والوں کا, اللہ کی محبت کا, کہ حالات جیسے بھی ہو اللہ تیرا میرا تعلق ڈسٹرب نہیں کرے گا کوئی. میں سٹل نمازیں پڑھوں گا چاہے میں خوش ہوں چاہے میں پریشان ہوں. میں سٹل علم کو سیکھتا رہوں گا چاہے حالات برے ہوں چاہے حالات اچھے ہوں. I don't damn care about ان حالات وغیرہ. میرا لینا دینا نہیں ہے حالات سے, میں حالات کی عبادت نہیں کرتا, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. I don't damn care کہ لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہیں, جو میرے اپنے ہیں, جو میرے پرائے ہیں, جو میرے ارد گرد ہیں, وہ میرے ساتھ لائل ہے, سنسیئر ہے, میرا اچھا سوچتے ہیں, یا وہ میرے دشمن ہیں, میرے پیٹھ پیچھے بولتے ہیں, مجھے کمزور کرنے کی فراق میں. I don't damn care بھائی, میرا اسٹریٹ فارورڈ سا بات ہے, اللہ میں پرابلمز آ رہی ہے, اوکے فائن, فیس کریں گے بھائی. زندگی دھکے مارے گی, فٹ بال بن جاؤں گا, کوئی یہاں سے ہٹ کرے گا, کوئی وہاں سے ہٹ کرے گا, اللہ تو ناراض نہیں ہے. میری اس حالت پر جو لوگوں نے بنا دی, میری وہ سچویشن جس میں میں اندر ہی اندر سے مر رہا ہوں, میرا دم گھٹ رہا ہے, لیکن سٹل میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے سے راضی ہوں. آپ تو راضی ہیں نا, تو یہ چیز میرے دل کو سکون دینی چاہیے, کیونکہ میں تیری عبادت کرتا ہوں یار, اب حالات کی عبادت نہیں کرتا. کیا پریشان ہے, اللہ کے بندو, بزدل نہ بنو, ہمت والے بنو. بزدل آدمی اللہ کی بات نہیں کر سکتا, بزدل آدمی زندگی کا سفر آگے نہیں کر سکتا, بزدل آدمی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا, بزدل آدمی اپنی زندگی کی جنگوں سے ہار جاتا ہے, بزدل آدمی 2-4 مسئلوں کے نیچے دب جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے, جیتے جی مر جاتا ہے. میچور بنے, غموں کو سینے سے لگانا سیکھے, دردوں کے گلے شکوے لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے کیا کرے, بڑی بڑی بلاؤں کو ویلکم کیا کرے. یار یہ زندگی کی ہر سچویشن میں نا اپنے اللہ کو ساتھ دو اور للکار اس دنیا کو کہ آؤ کہ آگے دکھاؤ, آؤ ہرٹ کر کے دکھاؤ. اس دل میں اللہ بس چکا ہے, اب اس دل کو توڑ کے دکھاؤ.